حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کوہ طور پہ چلے گئے. کیسے جلیل القدر نبی تھے, اللہ سے ڈائریکٹ رابطے تھے, اور جا کے کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اللہ اکبر. گھر کے نجی معاملے بھی رب سے ڈسکس کرتے تھے, اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی وہ بھی رب سے ہی عرض کرتے تھے. کہا میرے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے, دوائی کی پوری لینی ہے تو وہ بھی جا کے کوہ طور سے رب سے ہی لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلان جنگل میں چلے جاؤ, وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے, اس کو توڑو نچوڑو, اس کا پانی پیو, تمہیں شفا مل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا نچوڑا, پانی پیا, شفا ہو گئی. کچھ عرصہ بیتا, دوبارہ اسی طرح کا درد جاگا. اب نسخہ تو ذہن میں تھا, کوہ طور پہ نہ گئے, اس جنگل میں چلے گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا, اس کے پتے نچوڑے, پانی نکالا, پیا, لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا. پھر دوبارہ آئے کوہ طور پہ, کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے لیکن درد بڑھ گیا ہے. کہا موسیٰ اب جو آئے ہو کوہ طور پہ پہلے ہی آ جاتے. تو عرض کی مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی. فرمایا سب کچھ وہی ہے لیکن پہلے میرا حکم تھا, اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا. شفا بوٹے میں نہیں رکھی, شفا تو میرے حکم میں رکھی ہوئی ہے. اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ, حکیم کے پاس جاؤ, لیکن شفا اللہ سے مانگو کہ شفا ہمیں دینے والا وہ ہے. وہ ایک وسیلہ ہے, ایک ظاہری طریقہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کیا خوبصورت ارشاد فرما رہے ہیں, حسنوا اموالکم بالزکات, اپنے اموال کو زکات سے پاک کرو. وداووا مرضاکم بالصدقہ, اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال, اس کے مال تین ہیں. ایک مال وہ جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا, دوسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا, اور تیسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا. فرمایا باقی اس کے وارثوں کا ہے, اس کا نہیں ہے. اس لیے ہم راہ خدا میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں. اس سے مال گھٹتا نہیں ہے, اس سے مال بڑھتا ہے. بلکہ جب راہ خدا کے اندر ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارا جو دوسرا مال ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے جس کو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. فرمایا کہ اپنے مال کو, اپنے اموال کو زکوٰۃ سے پاک کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو, اور جب مصیبتیں اور بلائیں تمہارا رخ کریں تو پھر دعا سے اور اللہ کے حضور زاری سے اللہ کی مدد چاہو. آج ہم صدقے کا مزاج بہت کم کر چکے ہیں. کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو سب سے پہلا کام لوگ یہ کرتے تھے کہ صدقہ دیا کرتے تھے. ڈاکٹر کے پاس پھر جایا کرتے تھے, حکیم کے پاس پھر جایا کرتے تھے, سب سے پہلے اس کی جان کا صدقہ دیا کرتے تھے. صدقہ قضا کو بدل دیتا ہے, تقدیر کو بدل دیتا ہے. صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کرو. اصل ڈاکٹر کے پاس جانا, علاج کروانا سنت ہے, اس کی ممانعت نہیں ہے, لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈاکٹر کے پاس دوا ہے, شفا نہیں ہے. شفا اللہ کے دستے کرم میں. اس لیے جب بھی بیمار ہو جاؤ تو پہلے صدقہ کرو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اللہ اس صدقے کی, شیخ سعدی نے لکھا ہے, مطاف کے اندر کنکروں پر پیشانی رکھ کے ایک بندہ زاروں کے طرح رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا, تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں گا. اتنے درد سے روتا ہے کہ چلنے والوں کے قدم رکتے ہیں. سر پہ کپڑا ڈالا ہے, زاروں کے تار, سسکیاں لے لے کے, ہچکیاں لے لے کے روتا ہے. کوئی اس کے پاس کھڑا ہو گیا, اس کی کمر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے, حوصلہ رکھ, اللہ بڑا کریم ہے, اللہ معاف کر دے گا. خیر جب وہ شخص رو رو کے آہوزاری کر کے اپنے رب کے حضور یہ تمنائیں کر کے اٹھ کے جانے لگا تو اس شخص کو شوق تھا کہ میں دیکھوں یہ ہے کون. اتنا خوف خدا, اتنا ڈر رہا ہے, پتہ نہیں کون ہے, کیا گناہ کر بیٹھا ہے. لیکن جب اس صاحب نے سر اٹھایا
تو اس کی چیخ نکل گئی، فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی، تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ ساری زندگی خدمت خلق میں بسر ہوئی، اللہ کے حکام بجا لاتے ہوئے، لیکن خوف خدا خشیت الہی کا عالم ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے پیر ہیں حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی کو حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن وصیت کی۔ حضرت جنید کہتے ہیں میرے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی، فرمانے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضرت کیوں؟ لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں۔ کہا میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی میری لاش قبول کرنے سے انکار نہ کرتے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں سجدے میں اور قیام میں بسر کرتے ہیں۔ ہم تو 4 نمازیں تسلسل سے پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جائیں، لیکن یہ کیا ہے؟ زندگی ذکر و فکر میں گزرتی ہے، سجدہ و قیام میں راتیں بسر ہوتی ہیں، لیکن عرض کیا کرتے ہیں؟ مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ آؤ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے من میں اتریں۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کیا کچھ نہیں عطا کیا۔ ہماری راتیں کیا قیام اور سجدوں میں بسر ہوتی ہیں۔ ہماری 5 نمازیں بھی پوری ہیں، اگر ہماری 5 نمازیں بھی پوری نہیں اور سجدہ و قیام بھی ہمیں نصیب نہیں ہے تو پھر افسوس ہے ہمارے جینے۔ جب کسی سے پیار پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ آرزو مچلتی ہے کہ میں اس کے ہونٹوں سے سنوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو بندہ ہو کے پیار رب سے کرتا ہے تو پھر دل میں آرزو تو مچلتی ہے کہ کانوں میں کوئی نغمے رس گھولے اور کوئی مجھے کہے کہ تم پیار کرتے ہو تو وہ بھی تم سے پیار کرتا ہے، تو زندگی کی ساری تھکن اتر جائے۔ تو کہا کہ یہ سننا چاہتے ہو نا، یہ آرزو ہے نا تمہاری رت جگے، تمہاری راتوں کی تنہائیوں میں سجدے، تمہارا دن رات رکوع قیام اور تمہارا اس کے حضور پیچ و تاب اور اضطراب اور زندگی کا یہ سارا تمہارا لف و نشر اس کی ذات کی رضا کے لیے نا۔ تم چاہتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کبھی کعبے کے چکر کاٹ رہے ہو، کبھی پتھروں کو چوم رہے ہو، حجر اسود کو چوم رہے ہو، کبھی ملتزم پہ لپٹ لپٹ کے آہوزاریاں کرتے ہو، کبھی مطاف میں پیشانی رگڑتے ہو اور کبھی حتیم میں روتے ہو۔ تم اسی تڑپ میں ہو نا، یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی سحری کے وقت مصلی بچھاتے ہو، تمہارے آنسو مصلی میں جذب ہوتے ہیں اور مصلی بھیگ جاتا تمہارے آنسوؤں سے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن تمہارے دل سے یہ ہوک اٹھتی ہے جس کے لیے یہ آنسو جذب ہو رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے نا۔ تمہیں یقین ہوتا ہے لیکن محبت میں عجب تکرار کی خو ہے، کہو نا کہ مجھے تم سے محبت ہے، تو پھر یہ خو جو طبع کے اندر ہے بندہ سننا چاہتا ہے، وہ بے تابیاں اسے تنگ کرنے لگ جاتی ہیں، اس کے اندر اداسیاں پیدا ہوتی ہیں کہ یار میں تو اس سے پیار کرتا ہوں، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوگا، یہ تو یقیناً اس نے مجھے توفیق سجدہ نصیب تب کی ہے، لیکن میں بھی تو سننا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے سجدوں کا مل ڈالا ہے اس نے۔ اگر میں گلی گلی کی خاک چھانی اور نگر نگر گھوم کے اس کے حرم کے چکر کاٹے اور دیوانہ وار گھوما تو وہ بھی تو کہے مجھے تیرے چکر عاشق زار نظر آ رہے ہیں اور میں تجھے پسند کرتا ہوں، تو چکر کاٹ رہا ہے، میرے حرم کا طواف کر رہا ہے، میں تیرے اوپر رحمتیں نچھاور کر رہا ہوں، تو سننا چاہتا ہے بندہ کہ وہ بھی کہے کہ ہاں تیری محبت قبول ہوئی، تیری محبت مراد کو پہنچی۔ تو آواز آئی تم یہ چاہتے ہو نا کہ وہ بھی تم سے محبت کا اظہار کرے اور اعلان کرے اور اس کی محبت کا تمہیں یقین تو ہے لیکن وہ مزید جو ہے وہ اذعان و یقین کے سانچے میں ڈھل جائے۔ تو کہا کہ یہ اگر تم چاہتے ہو تو تم ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم محبت کا جواب چاہتے ہو، تم ان سجدوں کا جواب چاہتے ہو، تم طواف اور ان چکروں کا جواب چاہتے ہو، تو تمہیں بتاتا ہوں میرے رسول کی چوکھٹ پہ آؤ اور ان کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو۔ تم نکلے تو محبت کرنے تھے، تم عاشق زار بنے تھے، لیکن یحببکم اللہ،
وہ خدا ہو کہ تم سے محبت کرے گا۔ اچھا، یہاں میں ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یہاں ذکر کیا گیا حضور کی اتباع کا، تو اتباع سے قبل بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اتباع سے پہلے بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت۔ تو کوئی اتباع لالچ میں بھی ہوتی ہے، کسی غرض میں بھی ہوتی ہے کہ میں اس کی بات مانوں تو مجھے یہ ملے گا، لیکن کہا کہ تم نے میرے رسول کی اتباع ایسی کرنی جس کے آگے بھی محبت ہو، جس کے پیچھے بھی محبت۔ جب تم محبت کے دائرے میں رہ کے اتباع اور فرما برداری اور انقیاد اور اطاعت کے زمرے میں آ جاؤ گے تو پھر تم تو نکلے تھے رب سے پیار کرنے کے لیے، لیکن وہ رب ہو کے خود کہتا ہے میں اب تم سے پیار کرتا ہوں، اور درمیان میں اتباع میرے حضور کی آئی۔ یہ مائک جس کمپنی نے بنایا ہے، جب ہم مارکیٹ سے خرید کے لائے تھے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک بھی آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، خرابی کی صورت میں اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اور اگر اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں، جس طرح کی بیٹری اس کے اندر آنی چاہیے تو وہ ڈالیں گے تو دیر تک اس کے فوائد اور ثمرات حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کتاب کو جو اس کے ساتھ ہمیں ملی تھی، جس کمپنی نے اسے بنایا ہے، تو اس کا طریقہ استعمال ساتھ بتایا ہے، اس کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیں گے یا اس کو لپیٹ کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے اور اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہیں گے تو پھر اپنی مرضی سے ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تھوڑا وقت فائدہ حاصل ہوگا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو کمپنی کوئی چیز تیار کرتی ہے تو اس کا طریقہ استعمال بھی ساتھ چھوٹی سی بک کی صورت کے اندر آپ کو دیتی ہے۔ تو جس مالک نے حضرت انسان کو بنایا ہے اس نے ساتھ کتاب اللہ کو بھی بھیجا ہے، اس کو پڑھتے جاؤ اور اپنی زندگی کو سنوارتے جاؤ، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی سوکھی ہوگی، اور اگر زندگی اپنی خواہش پہ گزاریں گے اور غلاف میں لپیٹ کے قرآن مجید کو اوپر رکھ دیں گے اور وہاں سے دیکھ کر کے اس کو آپریٹ نہیں کریں گے اس جسم کو، تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو عمومی طور پہ متوقع ہے۔ تو اس لیے التمسک بکتاب اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ حیات کے مطابق زندگی گزارنا ہو تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزب قرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یار جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی، جو پیدائشی نابینا ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہیں، اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینا کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں اور کوسے قضا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے، اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے،
پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھائے۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھند، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے، تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ۔ علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو، دیکھنا دل کے میل اترنے شروع ہو جائیں گے، اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے، دل کی دنیا کیا ہے۔ وچے ہی بھیڑے وچے ہی چھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو۔ پھر پتہ چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے، پھر اس کی تڑپ، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا۔ پھر زندگی کی بے چینی اور دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا۔ پھر تم ایک ایک عضو میں دل مانگو گے۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی دو رکھی ہیں، کان بھی دو رکھے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی دو رکھے ہیں، لیکن دل ایک ہی رکھا ہے، اور دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ پھر پتہ چلے گا۔ تو آئیے دل سے زنگ اتاریں، میل اتاریں، دل مصفا ہو، دل خوبصورت بن جائے۔ پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے ہیں۔ تو حسد، حقد، کینے، بغض، نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں۔ اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے۔ میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفا اور مزکا کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی۔ تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، اپنے دن کو سمیٹیں، سونے کی تیاری کریں، سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ یہ چند دن کر کے دیکھ لیں۔ اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو سورہ واقعہ اس کے لیے اکسیر ہے۔ صرف 3 رکوع ہیں، اتنی اکسیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آ گئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ مدینے کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کے مکان کو حضور پسند نہیں کرتے۔ تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور گزر گئے، کسی نے اس کو جا کے بتایا حضور تیری گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ چہرہ بتا رہا تھا حضور کا کہ تیرا مکان اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا۔ چند دن کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ملبہ پڑا ہوا۔ کہا اس شخص کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان بن رہا تھا، اب مٹی کا ڈھیر پڑا ہے۔ حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ اپنے اندر اترے اور دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ ٹھگ بازیاں جانے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کے ہوئے تو پھر اپنی خواہش رہی کہاں؟ اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں فنا کر دینے کا نام ہی تو محبت ہے۔
تیرے ہوندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جے میں ہوا. اپنی نفی کرنے کا نام ہی تو محبت ہے. لیکن میں اپنی خواہشات کا پتلا ہوں اور عاشق رسول بھی ہوں. کیسی عجیب کہانی ہے. میں اپنی آرزوؤں کا بندہ بھی ہوں اور عاشق رسول ہوں. کیسی عجیب کہانی ہے. جب ان کے ہو گئے پھر اپنا کچھ نہ رہا. محبوب کی رضا میں اپنے آپ کو گم کرنے کا نام محبت ہے. جب ان کے ہوئے تو پھر زندگی کا جمال، زندگی کا نور نصیب ہوا. زندگی کی حقیقتیں ہاتھ آ گئی. میں عاشق رسول کہلاتا ہوں. حج اور عمرے بھی کرتا ہوں. میں 1.25 مرتبہ جو ہے وہ ہر ہفتے میں درود بھی پڑھتا ہوں. میں محفل میلاد کرواتا ہوں. پوری دنیا کے نعت خواں جمع کرتا ہوں. لیکن حضور کی سنت چہرے پہ سجانے کی توفیق نہیں ہے. مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب سوچیں کہیں آپ اپنے آپ سے دھوکہ تو نہیں کر رہے. ان سے تو نہیں کیا جا سکتا. ان سے دھوکہ کون کرے؟ وہ تو جانتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے. میرے حضور بولے یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار. پھر نہ لاکھ مرتبہ پڑھنا، ایک بار ہی پڑھ لینا وہ بھی قبول ہے. اشہد بلال عند اللہ اشہد. پھر بلال کا اشہد بھی قبول ہے. وہ چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھتے، بندے کا دل دیکھتے ہیں. تو جب تم اپنے باطن کو حضور کے نام پہ لگاؤ گے تو پھر ایک ایک عمل ان کی سنت کی اتباع میں. یہ صوفی کی علامات ہیں. رنگ برنگے کپڑے پہن لینے سے صوفی نہیں بنتا. مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ لینے سے صوفی نہیں بنتا. صاحب بھنگ گھوٹ کر پینے سے صوفی نہیں بنتا. ڈھول کی تھاپک پر ناچنے اور رقص کرنے سے صوفی نہیں بنتا. مختلف تصوف کی اصطلاحات کو یاد کر لینے سے صوفی نہیں بنتا. محمد عربی کی غلامی سے صوفی بنتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے، تعلیم و تعلم سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ بھی تلوار لے کے حضرت عثمان غنی کے دفاع میں آگے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان غنی روک دیتے. مالک بن اشتر کہنے لگا کہ ہم آپ کی دستبرداری کے خواہاں ہیں، آپ خلافت سے دستبرداری اختیار کر لیجیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار صحابی نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. دستبردار کیوں نہیں ہوئے؟ لگتا تھا یہ سب سے زیادہ آسان تھا. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا تھا اے عثمان تمہیں اللہ ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، تم کبھی نہ اتارنا. تو اس سے مراد خلافت کی قمیض ہے، اور ان کی شہادت کی خبر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی تھی. اور اگر آپ دستبردار ہو جاتے تو یہ ایک کھلونا بن جاتا، بازیچہ بن جاتی خلافت. چند آدمیوں کے پریشر سے خلافت سے دستبرداری کرنا پڑتی. اچھا ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، چند باغی تھے ان کو کس طرح کچل دیا جاتا؟ لیکن حضرت عثمان غنی یہ نہیں چاہتے تھے. ایک تو یہ کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو، اور دوسرا پورے عالم اسلام کو آگ لگانے کا جو منصوبہ تھا، 3 مختلف شہروں سے 1,000 آدمی لایا گیا ایک منصوبے کے تحت، اور انہیں لاشیں چاہیے تھیں. اور جو ان کے پیچھے کام کر رہے تھے نادیدہ ہاتھ، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے مختلف سمتوں میں، یہ تینوں شہر مختلف سمتوں میں تھے، تینوں سمتوں میں جب لاشیں جائیں گی تو پورے عالم اسلام کو ہم جو ہے وہ خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل سکیں گے. تو حضرت عثمان غنی ان سازشوں سے آگاہ تھے. تو سب سے احون اور آسان یہ تھا کہ قربانی پیش کر دی جائے. اور پھر انہوں نے سن بھی رکھا تھا کہ 2 شہید ہیں، شہید تو انہوں نے بہرحال ہونا ہے، تو لہٰذا میں خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہوں گا اور شہر مدینہ کی حرمت بھی پامال نہیں ہونے دوں گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں خود مظلوم شہید کر دیا جاؤں. تو آپ نے یہ گوارا کر لیا. تو 18 ذوالحج تھا، جمعے کا ہی دن تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے. عصر کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ
آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا. آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہا، آپ کی انگلیاں کٹ گئی. پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا. پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، ظلماً شہید کیے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فتنے ہوں گے، بہت بڑے فتنے ہوں گے. تو ایک شخص نے چادر اوڑی ہوئی تھی اور وہ مجلس واز کے قریب سے گزرا جہاں حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے. تو آقا کریم نے اشارہ کر کے کہا اس دن یہ شخص حق پہ ہوگا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے. تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا اور میں نے کہا حاضا حضور، یہ اللہ کے محبوب. میں ہاں یہی، جب فتنے ہوں گے تو فرمایا یہ حق پہ ہوگا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مسافر، جنہیں حضور کی زبان سے شہید کہا گیا، اور شہید کسی کا انجام ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ شہید ہوگا. شہید وہی ہوتا ہے جو بحالت ایمان اس دنیا سے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرے. فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. اے پہاڑ رک جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے مینار، اللہ اکبر. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پیش کر کے امت کو جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ کر لیا اور امت کو بچا لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں سلام. ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں. حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے. تو حضور نے انکار کر دیا، کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا. تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا. حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو مبغض عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے. یعنی عثمان غنی وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جو عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا. حاکم نے مستدرک کے اندر روایت ذکر کی ہے کہ بہت سارے صحابہ حضور کی بہت ساری خوبیوں کے مظہر تھے، اور سب سے زیادہ حضور کے خلق کے مشابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور خلق میں سب سے اونچا درجہ حیا کا ہوتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اس مقام پہ فائز المرام تھے جو انہی کا مقصوم تھا. اللہ ہمیں حضور کے اہل بیت، حضور کے اصحاب، بلکہ حضور کے در کی مٹی کی تعظیم بھی نصیب کرے. اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آنکھ خنک شہرے کے آنجا دل برست. ہمیں تو طیبہ کی مٹی بھی اچھی لگتی ہے اس لیے کہ وہاں محبوب جو رہتے. تو محبت تو اس چیز کی متقاضی ہوتی ہے، محبوب کی راہوں کو بھی سلامی پیش کی جائے. تو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب اتنی وقی نسبتیں ہیں ان کا احترام کیوں نہیں کریں گے. تو حضرت عثمان غنی تو داماد رسول ہیں، حضرت عثمان غنی تو ذوالنورین ہیں، حضرت عثمان غنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں. ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 4 جلیل القدر خلفاء میں ان کا نام شامل ہے. اور پھر حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آقا کریم نے ان کو شہید خود قرار دیا. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان
نہیں دے گا، اور کہا عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں، اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرو۔ ایک دن حضور گھر میں تشریف فرما تھے اور نیم داراز تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ مرد کا پردہ گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک ہے۔ فاستاذن ابو بکر فاذن لہو، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے کہا آ جائیے، وهو تلک الحال، اور آقا کریم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فتحدث، وہ بیٹھے اور حضور سے ہم کلام ہوئے۔ ثم استاذن عمر، پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے اذن طلب کیا، تو حضور نے کہا آ جائیے، اور حضور اسی حالت میں تشریف فرما رہے۔ فتحدث، وہ بھی بیٹھے اور گفتگو چلتی رہی۔ ثم استاذن عثمان، پھر حضرت عثمان کی آواز آئی، حضور میں اندر آ سکتا ہوں؟ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ وصب ثیابہ، اور جلدی جلدی اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ جب یہ لوگ چلے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم چلے گئے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا حضور ابو بکر آئے تو آپ بیٹھے رہے، جنبش نہیں کی، کپڑا سیدھا نہیں کیا۔ حضرت عمر آئے تو آپ اسی حالت میں رہے اور باتیں چلتی رہی، لیکن جب عثمان آئے تو پھر آپ ایک دم اپنا کپڑا سیدھا کرنے لگے اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو سنو میرے حضور نے کیا جواب دیا، کہا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کتنا بد نصیب ہے جو حضرت عثمان غنی پہ زبان درازی کرتا ہے۔ یہ عثمان وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عظمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن تک پانی بن رہا، اپنے گھر میں معصور ہو کے رہ گئے، سخت اذیتیں کاٹیں۔ شہادت سے قبل آپ کی مبارک داڑھی کھینچی گئی، آپ کو اذیت پہنچائی گئی، اور آپ کی اہلیہ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں۔ حضور کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ آپ کے بہت سارے نمایاں وصف ہیں، جن میں حضور کا 2 مرتبہ داماد بننا، اور پھر فرمایا اگر میری اور بھی صاحبزادیاں ہوتی تو میں عثمان سے نکاح کر دیتا، اور پھر ذوالہجرتین 2 ہجرت حبشہ کی جانب اور مدینہ المنورہ کی جانب، پھر شہادت کا اعزاز، اولین مسلمانوں میں ان کا شمار ہے، 10 مبشرہ میں ان کا شمار ہے، 4 خلفائے راشدین کے اندر ان کا 3را نمبر ہے، جمع قرآن اور نشر قرآن کی سعادت اللہ نے ان کے حصے میں رکھی۔ آپ کے اوصاف میں سے 2 وصف بہت نمایاں ہیں، ایک تو آپ کا سخی ہونا، دوسرا آپ کا وصف نمایاں حیا تھا۔ تو آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صفتوں کو، حیا کو اپنے کلچر میں فروغ دینے کی ضرورت ہے، اپنی معاشرت میں فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک مرد ہو کے اتنا حیادار، تو پھر عورت ہو کر حیا کی چادر پھاڑ دے اور وہ اس کو آزادی کا نام دے، تو اس سے وہ نسوانیت کا نور رخصت ہو گیا۔ اقبال نے کہا تھا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا اور سخاوت کے بہرے بے قرار تھے۔ بزرگوں کی سیرت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ان کے نقوش پاک کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ان کا ذکر کرنا اس امت پر قرض ہے، اور ان کی محبت اور ان کا پیار اس امت کے رگ و ریشہ کے اندر محو نفوذ ہونا چاہیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات سے ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتہ کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ۔ کہتے ایک دن حضور اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور حضور کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ جب انسان گھر میں ہوتا ہے تو بے تکلف بیٹھا ہوتا ہے۔ مرد کا ستر عورت گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک ہے، اتنی جگہ کو چھپانا واجب اور ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کا پیٹ ہے، اس کا سینہ ہے، پشت ہے، بازو ہے، پھنڈلیاں ہیں، سر اور اس کا چہرہ ہے،
یہ سطر عورت میں شامل نہیں. تو سطر عورت صرف گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک کی جگہ ہے. اس کے علاوہ گھر میں بندہ بے تکلف بیٹھا ہو کہ بعض اوقات آپ گھر میں صرف تہ بند باندھ لیتے ہیں اور بنیان پہن لیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو حضور کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور حضور لیٹے ہوئے تھے. فاستاذن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وآذن له وهو تلك الحال. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے, دستک دی, حضور سے اجازت مانگی. حضور نے فرمایا آ جاؤ. تو وہ اندر آ گئے. حضور اسی حالت میں لیٹے رہے کہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا اور حضور نیند دراز تھے. ثم استاذن عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی اور اجازت چاہی. تو فاذن له وهو كذلك, تو حضور نے کہا آ جاؤ, اور حضور ایسے ہی لیٹے رہے کہ حضور کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا رکھا. فتحدث, تو یہ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے. ثم استاذن عثمان, پھر حضرت عثمان نے حضور سے اجازت مانگی. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور لیٹے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے. وصب ثیابہ, اور جلدی جلدی پنڈلی پر کپڑا کرنے لگے. فلما خرج قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, جب سارے چلے گئے تو حضرت عائشہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی داخل ابو بکر فلم تحتش له ولم تبالے. حضور ابو بکر آئے تو آپ اٹھ کے نہیں بیٹھے, آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی, کپڑا ہٹا تھا ہٹا رہا. ثم داخل عمر, پھر حضرت عمر آئے. فلم تحتش له ولم تبالے, آپ نے کوئی جنبش نہیں کی ہے اور آپ نے کوئی خاص پرواہ نہیں کی ہے, ایسے لیٹے رہے, کپڑا ہٹا تھا ہٹا رہا. ثم داخل عثمان, پھر حضرت عثمان آئے. فجلست وسویت ثیابک, تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے کپڑا پنڈلی کے اوپر سیدھا کر لیا. فقال, تو حضور نے ارشاد فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ, عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں. اللہ اکبر. یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عبد الرحمن بن خباب روایت کرتے, میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا کہ آقا نے جیش الاسرہ کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دی. یہ غزوہ تبوک کو جیش الاسرہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک لمبا سفر تھا اور گرمیوں کا سفر تھا اور بڑی مشکل میں یہ سفر طے کیا گیا, اس لیے اس کو جیش الاسرہ تنگی والا لشکر کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں جب جیش الاسرہ کا موقع آیا تو میں موجود تھا, تو حضور نے لوگوں کو ابھارا, تحریص دی, ترغیب دی کہ لوگ راہ خدا میں مال خرچ کریں. جب حضور نے لوگوں کو فنڈ کی ترغیب دی تو حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ذمے 100 ماں ساز و سامان کے میں پیش کروں, 100 پیش کروں گا, ساز و سامان کے سمیت پیش کروں گا. چونکہ ضرورت زیادہ تھی کہ حضور نے دوبارہ پھر اس پر ترغیب دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے, حضور میرے ذمے 200 اونٹ رہے, ساز و سامان سمیت پیش کروں گا. اچھا ضرورت اور زیادہ تھی, حضور نے پھر ابھارا اور کہا کہ لوگوں اتنا طویل فاصلہ طے کر کے لشکر میں جانا ہے, اس کے لیے فنڈ چاہیے, کوئی ہے جو پیش کرے. تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان کھڑے ہو اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ذمے 300 اونٹ رہے, ان کے ساز و سامان سمیت میں پیش کروں گا. اللہ اکبر. تو راوی کہتے ہیں حضور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے, حضور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور حضور یہ بار بار فرما رہے تھے عثمان کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے بعد کوئی عمل نہ کرے. اللہ اکبر. یعنی ایک ایسا نفلی عمل کیا ہے کہ یہ ان کی دنیا آخرت کی کفایت کر گیا, بہتر ہوا. اللہ اکبر. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر دیا گیا اور یہ خلافت کا آخری آپ کا دور ہے, 82 سال کی عمر تھی اس وقت آپ, اور یہ تاریخ کا دردناک باب ہے کہ حضرت عثمان غنی پر 40 دن تک پانی بند رہا. وہ ایک منصوبہ تھا, 3 لوگ
3 مختلف شہروں سے چلے، مصر سے، کوفے سے اور بصرے سے 1,000 آدمی لے کر، اور مدینہ المنورہ میں پہنچ کر کے حضرت علی المرتضیٰ سے ملے، ام المومنین سیدہ عائشہ سے ملے، کبار اصحاب سے ملے۔ تو جو انہوں نے کہا تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، فرمائش کر کے واپس بھیج۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام عائد کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر یہ تھا کہ آپ نے کم عمر گورنر، کم عمر لوگ مقرر کیے، تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت اسامہ بھی تو کم عمر تھے، حضور نے ان کو اگر مقرر کیا ہے تو یہ تو مثال ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہ ایک منصوبہ تھا، اس منصوبے کے تحت 3 جگہوں سے لوگ آئے تھے، وہ 3 دن کی مسافت کے بعد پھر تینوں واپس آ گئے۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ تینوں کیوں واپس آ گئے، کوئی ایک تو نہ آتا نا، تو یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا۔ اور پھر انہوں نے مدینہ المنورہ کو گھیر دیا، اور جس طرح سے بلوائیوں نے حالات پیدا کر دیے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے، اور اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر مقرر کیا تھا کہ ان کو ضرر نہ پہنچنے دے۔ اب 700 صحابہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ آپ ان بلوائیوں سے نپٹنے کا میں جو ہے وہ اجازت نامہ مرحمت کریں، اور بہت سارے لوگ تو حج پہ جا چکے، یہ 18 ذی الحج کا واقعہ جب آپ کی شہادت ہے، تو وہ حج پہ جا چکے ہیں، تو جو یہاں موجود ہے وہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسی اجازت نہیں دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم شہر مدینہ لوگوں کے خون سے لالازار ہو، یہ میں اس کو گوارا نہیں کرتا۔ افواج موجود ہیں، اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اتنی بڑی حکومت کسی کے پاس ہو اور وہ خود گھیر لیا جائے، اس کا پانی بھی بند ہو جائے، اور وہ حکم دے کہ نہیں، میرے لیے آپ ایک قطرہ بھی خون نہیں بہائیں گے۔ بلکہ آپ کے غلاموں نے جب تلواریں اٹھا لی تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ تم تلواریں نیچے رکھو، بلکہ میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں کہ جو غلام لڑے گا نہیں اور یہ میرے سے عہد کرتا ہے وہ آزاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے، تعلیم و تعلم سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ بھی تلوار لے کے حضرت عثمان غنی کے دفاع میں آگے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان غنی روک دیتے۔ مالک بن اشتر کہنے لگا کہ ہم آپ کی دستبرداری کے خواہاں ہیں، آپ خلافت سے دستبرداری اختیار کر لیجیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار صحابی نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ دستبردار کیوں نہیں ہوئے؟ لگتا تھا یہ سب سے زیادہ آسان تھا، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اے عثمان، تمہیں اللہ ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، تم کبھی نہ اتارنا۔ تو اس سے مراد خلافت کی قمیص اور ان کی شہادت کی خبر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی تھی، اور اگر آپ دستبردار ہو جاتے تو یہ ایک کھلونا بن جاتا، بازیچہ بن جاتی خلافت، چند آدمیوں کے پریشر سے خلافت سے دستبرداری کرنا پڑتی۔ اچھا، ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، چند باغی تھے، ان کو کس طرح کچل دیا جاتا؟ لیکن حضرت عثمان غنی یہ نہیں چاہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو، اور دوسرا پورے عالم اسلام کو آگ لگانے کا جو منصوبہ تھا، 3 مختلف شہروں سے 1,000 آدمی لایا گیا ایک منصوبے کے تحت، اور انہیں لاشیں چاہیے تھیں، اور جو ان کے پیچھے کام کر رہے تھے نادیدہ ہاتھ، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے مختلف سمتوں میں، یہ تینوں شہر مختلف سمتوں میں تھے، تینوں سمتوں میں جب لاشیں جائیں گی تو پورے عالم اسلام کو ہم جو ہے وہ خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل سکیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی ان سازشوں سے آگاہ تھے، تو سب سے احون اور آسان یہ تھا کہ قربانی پیش کر دی جائے، اور پھر انہوں نے سن بھی رکھا تھا کہ 2 شہید ہیں، شہید تو انہوں نے بہرحال ہونا ہے، تو لہٰذا میں خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہوں گا، اور شہر مدینہ کی حرمت بھی پامال نہیں ہونے دوں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں خود مظلوم شہید کر دیا جاؤں، تو آپ نے یہ گوارا کر دیا۔ تو 18 ذی الحج تھا، جمعے کا ہی دن تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، عصر کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے۔
حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا. آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہا، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں. پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا. پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، ظلماً شہید کیے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فتنے ہوں گے، بہت بڑے فتنے ہوں گے. تو ایک شخص نے چادر اوڑی ہوئی تھی اور وہ مجلس واز کے قریب سے گزرا جہاں حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے. تو آقا کریم نے اشارہ کر کے کہا اس دن یہ شخص حق پہ ہوگا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے. تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا اور میں نے کہا حاضا حضور، یہ اللہ کے محبوب، میں ہاں یہی. جب فتنے ہوں گے تو فرمایا یہ حق پہ ہوگا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مسافر، جنہیں حضور کی زبان سے شہید کہا گیا، اور شہید کسی کا انجام ہوتا ہے. حضور نے فرمایا یہ شہید ہوگا. شہید وہی ہوتا ہے جو بحالت ایمان اس دنیا سے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرے. فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. اے پہاڑ رک جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے مینار، اللہ اکبر. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پیش کر کے امت کو جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ کر لیا اور امت کو بچا لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں سلام. ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں. حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے. تو حضور نے انکار کر دیا، کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا. فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے. حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو مبغض عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یعنی عثمان غنی وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جو عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا. حاکم نے مستدرک کے اندر روایت ذکر کی ہے کہ بہت سارے صحابہ حضور کی بہت ساری خوبیوں کے مظہر تھے، اور سب سے زیادہ حضور کے خلق کے مشابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور خلق میں سب سے اونچا درجہ حیا کا ہوتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اس مقام پہ فائز المرام تھے جو انہی کا مقصوم تھا. اللہ ہمیں حضور کے اہل بیت، حضور کے اصحاب، بلکہ حضور کے در کی مٹی کی تعظیم بھی نصیب کرے. اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آنجا دل برست. ہمیں تو طیبہ کی مٹی بھی اچھی لگتی ہے اس لیے کہ وہاں محبوب جو رہتے. تو محبت تو اس چیز کی متقاضی ہوتی ہے، محبوب کی راہوں کو بھی سلامی پیش کی جائے. تو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب اتنی وقی نسبتیں ہیں ان کا احترام کیوں نہیں کریں گے. تو حضرت عثمان غنی تو داماد رسول ہے، حضرت عثمان غنی تو ذوالنورین ہیں، حضرت عثمان غنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں. ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 4 جلیل القدر خلفاء میں ان کا نام شامل ہے. اور پھر حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آقا کریم نے ان کو شہید خود قرار دیا
اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا، اور کہا عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں، اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کر۔ کہ ایک دن حضور گھر میں تشریف فرما تھے اور نیم داراز تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، مرد کا پردہ گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک ہے۔ فاستاذن ابو بکر فاذن لہو، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے کہا آ جائیے، وہو تلک الحال، اور آقا کریم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فتحدثا، وہ بیٹھے اور حضور سے ہم کلام ہوئے۔ ثم استاذن عمر، پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے اذن طلب کیا، تو حضور نے کہا آ جائیے، اور حضور اسی حالت میں تشریف فرما رہے۔ فتحدثا، وہ بھی بیٹھے اور گفتگو چلتی رہی۔ ثم استاذن عثمان، پھر حضرت عثمان کی آواز آئی، حضور میں اندر آ سکتا ہوں؟ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ وصب ثیابہ، اور جلدی جلدی اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ جب یہ لوگ چلے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم چلے گئے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا حضور ابو بکر آئے تو آپ بیٹھے رہے، جنبش نہیں کی، کپڑا سیدھا نہیں کیا۔ حضرت عمر آئے تو آپ اسی حالت میں رہے اور باتیں چلتی رہی، لیکن جب عثمان آئے تو پھر آپ ایک دم اپنا کپڑا سیدھا کرنے لگے اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو سنو میرے حضور نے کیا جواب دیا، کہا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کتنا بد نصیب ہے جو حضرت عثمان غنی پہ زبان درازی کرتا ہے۔ یہ عثمان وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ دامن اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ان کے چچا نے انہیں کچی کھال میں لپیٹ کر کے دھونیاں دی کہ اسلام سے منحرف ہو جاؤ، لیکن حضرت عثمان بن عفان ڈٹے رہے اور استقامت کے ساتھ اسلام پر گامزن رہے، اور اللہ نے ان کو پھر جو شانیں دی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے دور تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں۔ یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، یکے بعد دیگرے، تو اس وجہ سے انہیں ذوالنورین، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے مال سے اس امت کو بہت تقویت عطا کی۔ تحریک اسلام کے لیے جن لوگوں نے مالی وسائل پیش کیے، ان میں نمایاں نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ انہوں نے جتنی ضرورت پڑی اتنا مال پیش کر دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو حضور نے تحریس دلائی، تو انہوں نے کہا حضور میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں، ماں ساز و سامان۔ حضور نے پھر تحریس دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے، پھر تحریس دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے، اور جو حضور کہتے رہے وہ پیش کرتے رہے۔ بیر روما کی کہانی آئی، جب مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں کے لیے کوئی میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا۔ قریب ترین باغ بیر روما تھا، ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ مہنگے داموں دیتا اور مسلمانوں کی مجبوری سے اور زیادہ فائدہ حاصل کرتا۔ غریب مسلمان تھے، گھر بار چھوڑ کے گئے تھے، پانی بھی مول کا خریدے اور وہ بھی مہنگے داموں، پھر یہودی کے نخرے اس پہ الگ۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور یہ ذمہ داری میری ٹھہری۔ بیر روما آج بھی وقف ہے، اور اس کی جتنی بھی جائیداد ہے، املاک ہے، اور ارد گرد جو مزرعہ ہے، یہ باغات ہیں، باقاعدہ آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام کا بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اور اس کی ساری کمائی ان کے نام جمع ہوتی ہے اور پھر نیکی کے کاموں کے اندر صرف ہوتی ہے۔ عثمان غنی کا وہ وقف آج بھی جاری ہے اور اس سے دنیا آج بھی فیض پا رہی ہے۔ مسجد نبوی میں جب لوگوں کا ہجوم بڑھا تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے اس کی توسیع کرے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا حضور یہ ذمہ داری میں اپنے ذمہ لے رہا ہوں۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بابت آئی تو عثمان کا انداز ہی نرالا تھا۔